سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں ملیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24 news HD۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبر آپ کو دیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے سعودی چیف آف جنرل اسٹاف سے ملاقات کی، جس میں فوجی تعلقات، مشترکہ مشقوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ اس دورے کا مزید احوال جانیں گے بیورو چیف صغیر چودھری سے۔ صغیر، اپڈیٹ کیجئے گا اس دورے کے بارے میں۔ یہ دیکھیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں وہ سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، یہ کہنا ہے ISPR کا۔ اور آرمی چیف نے چیف آف جنرل اسٹاف فیاض بن حامد سے ملاقات کی ہے، اور اس کے علاوہ ملاقات میں کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن ترکی السعود بھی موجود تھے۔ ISPR کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اور یہ بھی ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملاقات میں سعودی افواج کے ساتھ مشترکہ مشقوں، تربیتی تبادلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی سعودی عرب آمد پر چیف آف جنرل اسٹاف جنرل فیاض بن حامد نے ان کا استقبال کیا، اور آرمی چیف کی سعودی وزارت دفاع آمد پر گارڈ آف آنر بھی انہیں پیش کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے صغیر چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ تحریک انصاف حکومت کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ پنجاب میں بلدیاتی ایکٹ 2013 کو ختم کر کے بلدیاتی ایکٹ 2019 نافذ کیا گیا۔ 2 سال میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور نہ ہی میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور میں کوئی میگا ترقیاتی منصوبہ شروع ہو سکا۔ اسی بارے میں راؤ دلشاد حسین کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تبدیلی سرکار کے 2 سال مکمل، لیکن بلدیاتی ادارے تاحال نامکمل۔ 2 سال میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور نہ ہی بلدیاتی ادارے ایک بھی میگا پروجیکٹ شروع کر سکے۔ شہر کو 24 ارب جبکہ صوبہ بھر کے اضلاع کو 70 ارب سے زائد کا بجٹ ملا۔ ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ صرف تنخواہوں، پینشنز، قومی و مذہبی تہواروں پر خرچ ہو سکا۔ محکمہ بلدیات 2 سال میں وعدوں اور دعووں تک ہی محدود رہا۔ پنجاب حکومت نے بلدیاتی ایکٹ 2013 کو ختم کر کے ایکٹ 2019 نافذ کر دیا۔ یونین کونسل کو 2019 ایکٹ کے مطابق ختم کیا گیا، جس کے باعث شہری طلاق اور اموات کے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے رول گئے۔ شہر میں موجود لاری اڈا کی ترقیاتی اسکیمیں التوا کا شکار ہیں۔ مختلف مقامات پر اسٹیٹ آف دی آرٹ 1 ارب سے زائد کی 11 پارکنگ سائٹس کے منصوبے بھی عدم توجہی کا شکار رہے۔ مین مارکیٹ گلبرگ گول چکر پر پبلک ٹی وی لاؤنج، 50 مقامات پر پبلک ٹوائلٹس بھی زیر التوا ہیں۔ سرکلر روڈ، مال روڈ، لور مال، آؤٹ فال روڈ، زرار شہید روڈ اور اسٹریٹ لائٹس کی خریداری سمیت انفراسٹرکچر کی متعدد اسکیمیں التوا کا شکار ہیں۔ محکمہ بلدیات نے تقرر و تبادلے کرنے پر توجہ مرکوز کیے رکھی، جبکہ 4 مرتبہ کمشنر و ایڈمنسٹریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تبدیلی ہوئی، جبکہ 19 ماہ میں بلدیاتی اداروں کی کارکردگی زبانی جمع خرچ تک ہی محدود رہی۔ اور اسلام آباد کے لیے کیے گئے بڑے وعدے پورے نہ ہو سکے۔ اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت اپنے اختیارات کے منتظر ہے، جبکہ ایکسپریس ہائی وے، سگنل فری کوریڈور اور ماسٹر پلان کی تبدیلی جیسے منصوبے بھی التوا کا شکار ہو گئے۔ ولی چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی حکومت نے 2 سال تو مکمل کر لیے، لیکن وزیر اعظم عمران خان کا منصب سنبھالنے سے پہلے کا بلدیاتی نظام کی مضبوطی کا وعدہ اسلام آباد میں پورا نہ ہو سکا۔ پہلی دفعہ کسی نے فیوچر جنریشن کے لیے سوچا، وہ بھی سارے کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے، جس کے پر مجھے خاص طور پہ میں خوش ہوں۔ اور آخر میں ہے پولیس ریفارمز اس لیے کہ لوگوں کو تحفظ ملا ہے۔ تو جو ہماری جتنی بھی اس کے اندر ریفارمز ہیں وہ ہیں لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کی۔ بلدیاتی حکومت اب بھی اپنے اختیارات کے لیے منتظر نظر آتی ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن حکام کہتے ہیں کہ شہری حکومت کو فنڈز استعمال کرنے کا اختیار نہیں۔ CDA سے جو شعبہ جات منتقل ہونے ہیں وہ ابھی تک نہیں مل سکے۔ جو ڈپارٹمنٹس ہیں ابھی تک وہی CDA کی طرف سے منتقل نہیں کیے گئے جو بیسک آنے ہی MCI کے پاس تھے۔ تو اس حوالے سے ہم ابھی بھی گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم خدا را جو ہمارے شہری سفر کر رہے ہیں اس وجہ سے جو چپکلش ہے CDA MCI کی، اس کو ختم کیا جائے۔ اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے 0 پوائنٹ تک روات منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ ماسٹر پلان تبدیلی کے لیے دی گئی 6 ماہ کی ڈیڈ لائن بھی گزر چکی۔ سیکٹر G7 G8 انڈر پاس کا افتتاح بھی 14 اگست کو نہ ہو سکا۔ شہر اقتدار نے PTI کو قومی اسمبلی کی تینوں نشستوں سے کامیاب کیا، لیکن اسد عمر ہوں، علی اوان یا راجہ خرم نواز، عوام ان تینوں نمائندوں سے بڑے ریلیف کی منتظر نظر آتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ولید چودھری، 24 نیوز، اسلام آباد۔ وزارت ریلوے کو انتظامی امور کے حوالے سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری ریلوے بورڈ فاروق تیمور ایڈیشنل سیکرٹری 1 اور عارف انور بلوچ ایڈیشنل سیکرٹری 2 ہوں گے۔
نئے اسٹرکچر کے تحت ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور ڈپٹی سیکرٹری ریلوے بورڈ ایڈیشنل سیکرٹری 1 کے ماتحت ہوں گے۔ جوائنٹ سیکرٹری، جوائنٹ ڈائریکٹر لیگل، ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ کی خدمات ایڈیشنل سیکرٹری 2 کو سونپ دی گئی ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری 2 ریلوے میں ری اسٹرکچرنگ سے متعلق انتظامی امور بھی دیکھیں گے۔ انتظامی لحاظ سے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وزارت ریلوے کو سیکرٹری ریلوے بورڈ فرخ تیمور ایڈیشنل سیکرٹری 1 جبکہ عارف انور بلوچ ایڈیشنل سیکرٹری 2 ہوں گے۔ نئے اسٹرکچر کے تحت ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اور ڈپٹی سیکرٹری ریلوے بورڈ ایڈیشنل سیکرٹری 1 کے ماتحت ہوں گے۔ جوائنٹ سیکرٹری، جوائنٹ ڈائریکٹر لیگل، ڈائریکٹر اسٹیبلشمنٹ کی خدمات ایڈیشنل سیکرٹری 2 کو سونپ دی گئی ہیں، جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری 2 ریلوے میں ری اسٹرکچرنگ سے متعلق انتظامی امور بھی دیکھیں گے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں جی بالکل، جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور مسلم لیگ نون سے ناراض ہے کہ وہ بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر رہی۔ ہمارے ذرائع کے مطابق اب سے کچھ ہی دیر قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور اس دوران انہوں نے بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سابق وزیر اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان سے کہا ہے کہ وہ اس وقت کی جو صورتحال ہے، یہ اگر وہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے تو یہ ان کا جو اعلانیہ تھا اس کی منافی ہے۔ وہ اس وقت انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین دلایا کہ وہ موجودہ حکومت کو بھرپور ٹف ٹائم دے گی۔ ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے جو ہے رہبر کمیٹی کا اجلاس بلانے کا بھی کہا اور انہوں نے کہا کہ رہبر کمیٹی کے اجلاس میں فیصلے کیے جائیں جس کے بعد مشترکہ حکمت عملی کے ساتھ ہم موجودہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں۔ ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ اب آئندہ وہ ان کو شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے کہا ہے کہ وہ جو 2 بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اس کو موجودہ حکومت نیب کے ذریعے اور دیگر اونچے ہتھکنڈوں کے ذریعے جو ہے ان کو ڈرا دھمکا کر مختلف قوانین اور بل جو ہے وہ پاس کر رہی ہے۔ اس حوالے میں انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے میاں نواز شریف کو کہ وہ جیل بھرو تحریک شروع کرے، مگر نیب کی کسی بھی پیشی یا جو دیگر پیشیاں ہو رہی ہیں اس میں اپنے پارٹی رہنماؤں کو یہ احکامات دے کہ وہ پیش نہ ہو۔ البتہ اگر حکومت ان کو جو ہے وہ اونچے کنڈوں سے ڈرائے گی تو وہ جیل بھرو تحریک شروع کرے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم اس تحریک میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور جب تک یہ موجودہ حکومت کو ہم ہٹائیں گے نہیں، مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم ان کے خلاف اپنی اس تحریک کو جاری رکھیں گے۔ تو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ پوری پارٹی کی جو قیادت ہے ان کو مشورہ بھی دیں گے اور ان کو اس بات سے آگاہ بھی کریں گے کہ وہ مشترکہ حکمت عملی کے تحت ساتھ چلے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم مولانا کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت شکریہ عثمان اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ وفاق سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کمیٹی نہیں بنی، صرف بات ہوئی ہے۔ سندھ دھرتی ہماری ماں ہے، ماں کے ٹکڑے کرنے کی بات کوئی کرے گا تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کسی کے دماغ میں کوئی فطور ہے تو نکال دے۔ کراچی میں نیوز کانفرنس کے دوران انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے کبھی کراچی میں NDMA کو کام سے نہیں روکا۔ کوئی بھی سندھ صوبے کی، سندھ اسمبلی کی، سندھ حکومت کی ایگزیکٹو پاور جو آئین میں موجود ہے ان کے پاس کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی۔ یہ ایز چیف ایگزیکٹو، ایز الیکٹڈ لیڈر آف دا ہاؤس آف دا سندھ اسمبلی، میں آپ کو بڑا کلیئرلی کہتا ہوں جس کے دماغ میں یہ خنس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، خناس ہے، جو بھی فطور ہے، بھوسا ہے، وہ نکال دے۔ سندھ ہماری ماں ہے، ماں کے ٹکڑے کرنے والی جو بات کرے گا اس کے سامنے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل عمر احمد بخاری نے JS بینک کی جانب سے روشنیوں کے شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے پولو گراؤنڈ چوک کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان کے 73ویں یوم آزادی کی تقریبات کے حوالے سے ڈی جی سندھ رینجرز میجر جنرل عمر احمد بخاری نے پولو گراؤنڈ چوک کا افتتاح کیا۔ کراچی شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے بینک کی جانب سے چوک کو خوبصورت اور دلکش یادگاروں کی تنصیب کے ذریعے بحال کیا گیا ہے۔ میجر جنرل عمر احمد بخاری نے بینک کے ایک اہم مالیاتی ادارے کی حیثیت سے کردار کو سراہا جو کارپوریٹ سماجی ذمہ داری سے واقف ہے اور اس پر پوری طرح عمل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں اس کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری انتھک کوششوں سے کیمبرج نے A اور O لیول کے طلباء کے گریڈز کا معاملہ حل کر دیا ہے۔ کیمبرج کے گریڈز اسکول کی جانب سے بھیجے گئے طلباء کے گریڈ سے کسی صورت کم نہیں ہوں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسکولز کے گریڈز کیمبرج کے گریڈ سے بہتر ہوئے تو انہیں مانا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری انتھک کوششوں سے کیمبرج نے A اور O لیول کے طلباء کے گریڈز کا معاملہ حل کر دیا ہے۔
ٹویٹ کیا گیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی جانب سے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہماری انتھک کوششوں سے کیمبرج نے ای اور او لیول کے طلباء کے گریڈز کا معاملہ حل کر دیا ہے۔ کیمبرج کے گریڈز اسکولوں کی جانب سے بھیجے گئے طلباء کے گریڈ سے کسی صورت کم نہیں ہوں گے۔ کام شہداء کی قربانیوں کا مرہون منت ہے۔ پاک فوج کے شہداء کی لازوال قربانیوں پر نظر ڈالتے ہیں اس رپورٹ میں۔ رکھنے والے پاک فوج کے شہید سپاہی محمد اقبال کی 9ویں برسی منائی گئی۔ سپاہی محمد اقبال کا تعلق آرٹلری ریجمنٹ سے تھا۔ وہ 2012 کو کامرا ایئر بیس کے مقام پر وطن دشمنوں کے خودکش حملے میں شہید ہوئے۔ مجھے اپنے بیٹے پر بہت فخر ہے اور بہت خوش ہوں، اور میرے اگر 10 بیٹے بھی ہوں تو میں انشاءاللہ فوج میں بھرتی کرا کر فوج کی خدمت کروں گا اور اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ تلگنگ کے نواحی علاقے میال سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سپاہی جلال حسین شہید کی آج 10ویں برسی منائی گئی۔ جلال حسین 2010 کو وانا آپریشن میں وطن دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ خلاف کارروائی پر عمل درآمد روکنے کا حکم دے دیا ہے۔ جسٹس جواد حسن نے ریمارکس دیے کہ اتنے عرصے سے جہاز اڑانے والے پائلٹس کے لائسنس اچانک جعلی قرار دے دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر کے بیان سے پاکستان کی جگ ہنسائی ہوئی ہے۔ ملک اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے دوران سماعت ریمارکس دیے کہ وفاقی وزیر کے بیان سے ملک کا عالمی سطح پر نقصان ہوا۔ سول ایویشن اتھارٹی اپنی غلطیوں کا ملبہ کسی اور پر ڈال رہی ہے۔ اگر لائسنس جاری کیے گئے تو پھر بغیر کسی غلطی کے کیسے معطل کر سکتے ہیں؟ بتایا جائے لائسنس معطل کرنے والی اتھارٹی کیسے اپیل سن سکتی ہے؟ جسٹس جواد حسن نے پائلٹ عمر سلیم کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار BAA میں 2006 سے ملازمت کر رہا ہے۔ 2013 میں پائلٹ کا لائسنس ملا۔ ڈی جی سول ایویشن نے موقف سنے بغیر 10 جولائی 2020 کو خلاف قانون لائسنس معطل کر دیا۔ ڈی جی اتھارٹی کو آئین پاکستان کے برعکس اپیل سننے کا اختیار بھی نہیں دیا جا سکتا۔ رولز کے مطابق محکمانہ سزا دینے والا افسر اپیل سننے کا اختیار نہیں رکھتا۔ دوران ڈیوٹی درخواست گزار کے لائسنس کی 5 بار تجدید کی گئی۔ درخواست گزار کا لائسنس 2024 تک تجدید شدہ ہے۔ ہائی کورٹ کے 2 مختلف سنگل بینچ اس نوعیت کے کیسز میں حکم امتناعی دے چکے ہیں۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت درخواست گزار کا پائلٹ لائسنس معطل کرنے کا اقدام کالعدم قرار دے۔ عدالت حتمی فیصلے تک لائسنس معطل کرنے کا حکم بھی معطل کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے درخواست گزار پائلٹ کو دیا گیا نوٹس معطل کر دیا۔ عدالت نے ایویشن اتھارٹی سے درخواست گزار کا لائسنس معطل کرنے کی وجوہات بارے جواب طلب کر لیا۔ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ قطار نا انتظار، محکمہ بلدیات نے بلدیہ آن لائن ایپ آپریشنل کر دی ہے۔ اب گھر بیٹھے ہی برتھ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جا سکے گا۔ راؤد ارشاد حسین کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ بلدیات نے شہریوں کی سہولت کے لیے بلدیہ آن لائن ایپ متعارف کروا دی ہے۔ اس ایپ سے شہریوں کو گھر بیٹھے ڈیتھ، برتھ، میرج اور ڈائیورس سرٹیفکیٹ میسر آ سکیں گے، لیکن اس کا استعمال کیسے ہوگا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ بلدیہ مستحکم پنجاب مستحکم کے بینر تلے بلدیہ آن لائن ایپ بھی لانچ کر دی گئی ہے۔ اس کے جو فیچرز ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہے وہ ایپ جس میں برتھ سرٹیفکیٹس، ڈیتھ رپورٹس اور اس کے ساتھ ساتھ میرج رپورٹس کے علاوہ جو سجیشنز ہیں، کمپلینٹس کتنی آئی ہیں اور ڈائیورس رپورٹس جو ہے وہ آپ کو مل سکیں گی۔ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں چیف کارپوریشن آفیسر سید علی عباس بخاری سے۔ کوئی بھی شہری صوبے کا ہو، لاہور کا ہو، اس نے گوگل کے پلے سٹور پہ جانا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے۔ رجسٹر کرنے کے بعد اس کے آگے فیچرز ہیں جس میں کسی بھی قسم کی وہ کمپلینٹ ہے، جیسے اب آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں، یہ ہم آپ کو اپنا لاہور کا ڈیش بورڈ دکھا رہے ہیں، پورا شہر آپ کے سامنے ہے۔ اس میں برتھ کے لیے ہمیں کوئی 36 کے قریب آئی ہیں ان لوگوں کے سرٹیفکیٹس ایشو ہونے، اس کا سٹیٹس آ رہا ہے ساتھ۔ اس طرح ڈیتھ کے لیے 14 کی درخواستیں آئی ہیں، میرج کی اس میں سرٹیفکیٹس کے لیے 1 آئی ہے، ڈیورس میں کیا کیا فیچرز ہیں، کیونکہ جو میرج اور جو ڈائیورس سرٹیفکیٹ ہے اس کے حصول کے حوالے سے تو ابھی تاخیر ہوگی، کیا ابتدائی طور پر کیا کیا فیسلٹیز اس کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اب ہوگا۔ جو اس پہ اپلائی کرے گا، ہمارے پورے لاہور میں 107 فیلڈ آفیسز ہیں، سارے کمپیوٹر سے لنکڈ ہیں، جو اس میں اپلائی کرے گا آن لائن اس کو ہم اس کی دہلیز پہ پہنچائیں گے۔